تمام دوستوں، بہنوں اور بزرگوں کو السلام علیکم۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ یہ وہ مبلغ دین ہیں کہ جن کے بیانات سن کر ہندوستان اور پاکستان کی ایک پوری نسل جوان ہوئی ہے اور یہ انہیں اپنا آئیڈیل مانتی ہے۔ حضرت مولانا طارق جمیل وہ شخصیت ہیں کہ جنہیں مسلمانوں کے ہر فرقے اور ہر مسلک میں سنا جاتا ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو انتہائی شیریں لہجے اور حسن کلام سے نوازا ہے، لہٰذا ہر طبقے اور ہر شعبے سے تعلق رکھنے والا فرد نہ صرف آپ کے بیانات سنتا ہے بلکہ انہیں منوعاً تسلیم بھی کر لیتا ہے۔ خود میں بھی بچپن میں جب مولانا طارق جمیل صاحب کے بیانات سنتا تھا تو انہیں 100% حقیقت اور پتھر پر لکھی عبارت سمجھتا تھا، تاہم شعور پختہ ہونے کے بعد مجھ پر یہ انکشاف ہوا کہ مولانا طارق جمیل کی سنائی اکثر روایات ضعیف بلکہ موضوع ہوتی ہیں، یعنی جن کے بارے میں یہ یقین ہو کہ وہ خود سے وضع کی گئی ہیں۔ یوں تو حضرت مولانا طارق جمیل کے بیانات ایسی ضعیف و موضوع احادیث سے بھرے پڑے ہیں، لیکن آج اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے مولانا کے 5 ایسے بڑے اور سفید جھوٹ بیان کریں گے کہ جنہیں کہتے وقت ان کی تصدیق تو دور بلکہ یہ سوچا تک نہیں گیا کہ یہ آخر کیسے ممکن ہے۔ تو چلیے بنا وقت گوائے شروعات کرتے ہیں اپنی اس معلوماتی ویڈیو کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اور جھوٹا خواب۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب نے اپنے بیٹے عاصم جمیل کی وفات کے چند دن بعد کچھ یہ بیان فرمایا تھا۔ پشاور ایک مولوی صاحب پٹھان ہیں، اتنے کدی آئے بھی نہیں۔ ایک باری میری ملاقات انہوں نے کدائیں کی تھی، انہوں نے میسیج آیا کہ مولانا صاحب میری عادت ہے میں روزانہ 1,00,000 دفعہ درود شریف پڑھنا، تو مینوں بہت زیادہ اللہ دے نبی دا دیدار ہوندا، تو میں انہوں نہیں پتا میرے پتر دا نام عاصم جمیل، انہوں نہیں پتا میرا کی خاندانی بیک گراؤنڈ ہے، غریب جی مولوی صاحب ہے، پشاور چلان تھا کہ مولانا صاحب میں خواب ویکھیا اللہ دے نبی دے نال عاصم جمیل کھلوتا ہے، تاندہ میرے بابا نو دستے وہ پاگل دی خدمت دی وجہ تو اللہ میں نو معاف کر، میرے سارے گناہ معاف کر۔ یہاں مولانا فرماتے ہیں کہ ان کے ایک واقف کار مولوی صاحب جو بہت ہی اعلیٰ حسب و نسب رکھتے ہیں اور بہت ہی متقی و پرہیزگار ہیں، یہاں تک کہ یہ مولانا صاحب ایک دن میں 1,00,000 مرتبہ درود شریف کا ورد بھی کرتے ہیں۔ مذکورہ مولوی صاحب نے مولانا طارق جمیل صاحب کو اپنا ایک خواب سنایا جس میں مولانا طارق جمیل کا مرحوم بیٹا عاصم جمیل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ میرے بابا کو بتا دو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک پاگل کی خدمت کی عوض بخش دیا ہے۔ مولانا طارق جمیل نے ان مولوی صاحب کے خواب پر فوراً یقین کر لیا، جبکہ اسے اپنے ارادت مندوں کے سامنے بیان بھی کر دیا، بالکل اسی طرح کہ جیسے انہوں نے یہ یقین کر لیا تھا کہ مذکورہ مولوی صاحب ایک دن میں 1,00,000 مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں۔ دوستو، اگر کوئی 5ویں کلاس کا بچہ بھی یہ حساب لگائے کہ ایک دن میں تو صرف 86,400 سیکنڈز ہوتے ہیں، مولوی صاحب اگر 1 سیکنڈ میں بھی ایک درود شریف پڑھتے ہیں تو بھی یہ امر محال ہے۔ جب سوشل میڈیا پر مولانا کے اس کلپ کے خلاف خوب تنقید ہوئی تو اسے وہاں سے ہٹا دیا گیا۔ فرعون کی لاش پر چوہے چھوڑے جانا۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے مطابق فرعون کی لاش پر آج بھی گوشت اگتا ہے، جیسے کھانے کے لیے ہر سال 15 مارچ کے دن اس کی ممی پر چوہے چھوڑے جاتے ہیں۔ سنیے مولانا کیا کہتے ہیں۔ فرعون واحد ہے جس کی لاش پر گوشت تر و تازہ ہے، تر و تازہ لگتا ہے ابھی کسی نے اس کو سلایا، بلکہ اس کی لاش پر گوشت بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے۔ ہر سال 15 مارچ کو انہوں نے وہیں اسی میوزیم میں کچھ چوہے رکھے ہوئے ہیں جو اس پہ چھوڑے جاتے ہیں، جو اس کو فالتو گوشت نوچ کر کھا جاتے ہیں، پھر اس کی ڈریسنگ کر کے دوبارہ اس کو شیشے میں ڈالتے ہیں۔ دوستو، مولانا کے یہ بیان دینے کی دیر تھی کہ یوٹیوب پر کچھ اس طرح کی ویڈیوز کا ایک سیلاب امڑ آیا اور ہر کسی نے بنا کچھ سوچے سمجھے یا تحقیق کیے بغیر ہی اس بات کی تشہیر کرنا شروع کر دی
نتیجہ یہ نکلا کہ آج سوشل میڈیا استعمال کرنے والا ہر مسلمان اس بات پر واقعی یقین کرتا ہے کہ فرعون کی لاش پر چوہے چھوڑے جانے والی بات بالکل سچ ہے، تاہم اس بات کا حقیقت سے دور دور تک کا کوئی تعلق نہیں۔ فرعون یا پھر دیگر مقبول عام ممیز ایک انتہائی محفوظ اور کلائمیٹ کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں رکھی جاتی ہیں، جہاں آکسیجن یہاں تک کہ روشنی کا تناسب بھی اس طرح رکھا جاتا ہے کہ ان ممیز کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ یہ ممیز پوری دنیا کے لیے ایک تاریخی اثاثے کی حیثیت رکھتی ہیں، جنہیں پہنچنے والا معمولی سا نقصان بھی دنیا بھر کے لیے ایک بریکنگ نیوز بن جاتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ مولانا نے یہ بات کہاں سے سنی یا کہاں پڑھی، نہ ہی مولانا صاحب نے اس بات کا کوئی حوالہ دیا، لیکن یہ ایک بنا پیروں والا سفید جھوٹ ہے جس کے پیچھے ذرہ برابر بھی سچائی نہیں۔ کچھ عرصہ قبل حضرت مولانا طارق جمیل صاحب ممبر پر بیٹھ کر حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان فرما رہی تھی کہ آپ جوش خطابت میں یہ سب کچھ کہہ گئی۔ جب وہ عورتوں میں بھی بات پھیل گئی کہ مجرم تو یوسف نہیں، مجرم تو زلیخا ہے، تو تھوڑی بدنامی ہونے لگی، تو انہیں یوسف علیہ السلام کو گدھے پہ بٹھا کے منہ کالا کر کے پورے شہر میں چکر لگوایا۔ دوستو، بلا شبہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک ناکردہ گناہ کی پاداش میں قید خانے کے حوالے ضرور کیا گیا تھا، لیکن اللہ کے نبی کی ایسی رسوائی یعنی منہ کالا کر کے گدھے پر بٹھانا، نعوذ باللہ، حدیث تو کیا کسی غیر معتبر تاریخی کتاب میں بھی درج نہیں۔ دوستو، یہ کلپ بھی سوشل میڈیا پر بہت زیادہ بدنام ہوا تھا۔ دیگر دوسرے مسالک کے ساتھ ساتھ خود علماء دیوبند نے بھی منظر عام پر آ کر مولانا طارق جمیل کے خلاف بیانات دیے اور احتجاج کیا۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب نے ایک مرتبہ شب معراج کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئی تو اللہ خود آپ کو لینے زمین پر تشریف لایا اور نبی کریم سے کہا کہ چلو میں آپ کو لینے آیا ہوں۔ محبوب کی امت اپنے نبی کی قدر کرو، میں نے جب اس کو آسمانوں پہ بلایا تو میں خود زمین پہ آیا اس کو ساتھ لے جانے کے لیے۔ حالانکہ دین کا ایک معمولی سا علم رکھنے والا شخص بھی یہ جانتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر معراج حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اختیار کیا، جبکہ براق وہ سواری تھی کہ جس پر سوار ہو کر آپ تشریف لے گئے تھی۔ دوستو، یہ بات قطعی جھوٹ اور بالکل بے بنیاد ہے، جو کسی بھی روایت یا تاریخی کتاب میں درج نہیں۔ لمبا جیسے وہ افریقہ کے کئی میٹر کے سانپ ہوتے ہیں وہ، تو موسیٰ علیہ السلام حیران پریشان، تو اس نے جب یوں منہ کھولا، موسیٰ علیہ السلام نے لگائی دوڑ، بھاگے ایسا، اللہ بڑا ہنسا ہوگا کہ اللہ نے وہ چال بتائی، بھاگے ایسا، اللہ بڑا ہنسا ہوگا کہ اللہ نے وہ چال بتائی، کہا میرا موسیٰ ایسے بھاگا کہ پیچھے مڑ کے ہی نہیں دیکھا۔ پیچھے مڑ کے پتہ کیوں نہیں دیکھا؟ کہ پیچھے مڑ کے دیکھنے سے رفتار ٹوٹ جاتی، تو ان کو ڈرتا کہ سب لے نہ جاوے، لہذا باللہ جان بچا موسیٰ۔ اب یہ تو اللہ نے کہا موسیٰ کدھر بھاگ رہے ہو، پکڑو اسے، تھا یا اللہ معاف فرمائے، نہیں پکڑا، انکار کر دیا۔ یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب یہ بتانا بھول گئی کہ وہ جو باتیں بیان کر رہے ہیں وہ کہاں پر درج ہیں۔ مولانا یہ بے سروپا باتیں ممبر پر بیٹھ کر بیان کرتے رہے اور مسجد میں کہہ کہی گونجتے رہے، وہ بھی اس بات سے قطع نظر کہ جس شخصیت کے بارے میں یہ گفتگو ہو رہی ہے وہ اللہ کا ایک جلیل القدر نبی ہے۔ دوستو، ہماری یہ ویڈیو خدا نخواستہ کسی مسلک یا پھر خود حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے خلاف ہرگز نہیں، بلکہ اس ویڈیو کا مقصد صرف اور صرف مولانا صاحب کو یہ مشورہ دینا ہے کہ آپ اپنے بیانات سے قبل روایات کی تصدیق کر لیا کریں، کیونکہ آپ کی پیروی کرنے والے آپ کی باتوں کو حتمی اور یقینی مانتے ہوئے اسے ایمان کا حصہ سمجھ لیتے ہیں، جو کہ ایک بہت ہی خطرناک عمل ہے۔ مجھے امید ہے کہ مولانا ہماری اس کوشش سے ناراض نہیں ہوں گے اور ہماری اس درخواست پر غور و فکر کریں گے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتا ہوں آپ سے ایک نئی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔